عباس کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین خالی مسک اور لہو میں ڈوبا علم لے کر آ رہے تھے، بچے دور سے اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے ہی علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ بس خالی مسک پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، آپ اپنے بابا سے لپٹ کے فریاد کرتی ہیں، اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کے ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے نا؟ اب زمین پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو وہاں سے پانی ابلنا شروع کرتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف نگاہ کر۔ جیسے ہی بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھی تو لا تعداد انسان ہے جو اپنی زبان باہر نکال کے حسرت سے بی بی سکینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پی لیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت کوثر سے محروم رہے گی، اسلام سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسا رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ صبر کرتی رہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتا ہے، علی اصغر شہید ہوتا ہے، آپ کے بابا حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، شمر تماچے مارتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ بس 11 محرم کے دن جب بیبیوں کو قید کر کے شام و کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی۔ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہے۔ آپ بار بار سپاہیوں سے کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کے زنجیروں پر بہا دوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ بس بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیبیوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کے لوگوں کے پتھر کھا کے شام کے دربار میں پہنچتی ہے۔ یزید کی جیسے ہی بی بی سکینہ پہ نظر پڑی تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ سپاہی کہتے ہیں ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیبیوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ ایک اندھیرے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیبیوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بی بی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ بس کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کی رونے کی آواز محل میں اس طرح گونجتی کہ یزید کو نیند نہ آتی۔ تو یزید یہ کہتا ہے کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو، جب وہ کٹا ہوا سر دیکھیں گی تو خود چپ ہو جائیں گی۔ بس امام حسین کا سر جیسے ہی بی بی سکینہ کے پاس زندان میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر اس سے لپٹ جاتی ہے اور زارو کتار رو کے کہتی ہے، اے میرے بابا، میں قدم قدم پر سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن میں کبھی بھی اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہے اور آپ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پہ اپنا سر رکھ کر سو جاتی ہیں۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی آ کے دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیتی ہے۔ امام سجاد کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیبیاں زارو کتار روتے ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دے۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کر پوچھتے ہیں، اے میری پھوپھی ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہے، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس ان کی خال سے اس طرح مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو
تو آپ کے جسم کی کھال بھی ساتھ چلی آتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، بتا اب بی بی سکینہ کو غسل کیسے دے؟ امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے ملے گی۔